اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 60واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے۔ 60ویں مجلس بے فائدہ چیزوں کے چھوڑ دینے کے بیان میں 13 رجب 546 ہجری کو منگل کے دن شام کے وقت ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں بے فائدہ چیز کا چھوڑ دینا ہے۔ جس کسی کا اسلام مستحسن و متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدہ کی چیزوں پر راغب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کر لیتا ہے۔ بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہونا بیکار بلحوث لوگوں کا مشغلہ ہے۔ اپنے مولا کی رضامندی سے وہ محروم ہے جو اس کے حکم پر عمل نہ کرے اور اس کام میں مشغول ہو جائے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہی اصل محرومی اور اصلی موت اور اصلی پھٹکار ہے۔ تیرا دنیا میں مشغول ہونا نیک نیتی کا محتاج ہے، ورنہ تیرے اوپر غضب الہی اترے گا۔ اولاً تو اپنے قلب کی طہارت میں مشغول ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا فرض ہے۔ بعدہ معرفت کی طرف قدم بڑھانا، جبکہ تو اصل کو ضائع کر دے گا۔ تیرا فرا کے ساتھ مشغول ہونا تجھ سے قبول نہ کیا جائے گا۔ باوجود نجاست قلب کے اعضاء کی طہارت تجھے کیا فائدہ دے گی؟ تو اپنے اعضاء کو حدیث کے ساتھ اور اپنے قلب کو قرآن پر عمل کے ساتھ پاک کر۔ تو اپنے قلب کی یہاں تک حفاظت کر کہ تیرے اعضاء کی حفاظت کی جائے۔ ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکا کرتا ہے۔ جون سی چیز تیرے قلب میں ہوگی وہی تیرے اعضاء پر ٹپکے گی۔ تو عاقل و ہوشیار بن جا۔ جو موت پر ایمان لاتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے اس کے ایسے عمل نہیں ہوتے۔ جو لقائے الہی کا منتظر رہتا ہے اور اس کے محاسبہ و مناقشہ سے ڈرتا ہے اس کے ایسے عمل نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح قلب توحید اور توکل اور یقین و توفیق اور علم و ایمان اور قرب الہی سے پر ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام مخلوق کو عاجزی اور ذلت اور محتاجی کی آنکھ سے دیکھا کرتا ہے اور باوجود اس کے ان میں سے ایک چھوٹے بچے پر بھی تکبر نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ جس وقت کافروں اور منافقوں اور گناہ گاروں سے ملتا ہے تو بوجائے غیرت الہی کے ان پر مثل درندہ کے ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کے روبرو مثل گوشت کے پڑے ہوئے ٹکڑے کے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کے صالح متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے روبرو یہ تواضع کرتا ہے اور اپنے کو ذلیل بنا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان قوم والوں کی جن کی یہ صفتیں ہیں تعریف فرمائی ہے، پس ارشاد فرمایا کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحمت و شفقت کرنے والے ہیں۔ اے بدعتی، تیرے اوپر افسوس ہے، تو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انی انا اللہ، میں ایسا خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ شان تو خدا کی ہے۔ ہمارا رب عز و جل کلام فرمانے والا ہے، گونگا نہیں ہے، اور اسی واسطے اپنے کلام کے بارے میں جو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تاکید فرمائی۔ پس ارشاد کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ الْآيَةَ، اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی کلام کیا۔ خدا کے لیے کلام ہے جو سنا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، تحقیق میں رب العالمین ہوں، یعنی اس نے اپنے کلام سے کہا کہ بلا شک میں ہی خدا ہوں، میں کوئی فرشتہ اور جن اور آدمی نہیں ہوں، تمام جہان کا پروردگار ہوں۔
یعنی فرعون اپنے قول میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور خدائی دعوے میں جھوٹا ہے۔ خدا و معبود برحق میں ہی ہوں، مخلوق میں سے فرعون وغیرہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس مصیبت و تنگی میں پڑے تو ان کا ایمان و یقین ظاہر ہوا جب وہ اپنی بیوی کے اس کرب کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی، یعنی درد زاہ وغیرہ، رات اور غم کی اندھیری میں مبتلا ہوئے۔ اللہ عز و جل نے ان کے واسطے اپنا نور ظاہر کیا، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور قوت و اسباب سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، تحقیق میں نے آگ روشن دیکھی ہے، بتحقیق میں نے ایک نور دیکھا ہے، میرے باطن و قلب اور حقیقت اور مغز نے ایک نور دیکھا ہے، سابقہ ازلی اور ہدایت میرے روبرو آئی ہے، خلق سے لاپرواہی مجھے حاصل ہو گئی ہے، ولایت و خلافت مجھے ملی ہے، فرات جا کر اصل آ گئی ہے، ملکیت جا کر مجھ سے بادشاہ مل گیا ہے، فرعون کا خوف چلا گیا ہے اور اس کی طرف خوف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو گئے اور ان سب کو رب عز و جل کی طرف سپرد کر دیا اور چل دیے، پس بلا شک ان کے متعلق رب عز و جل نے کار خلافت انجام دیا۔ اسی طور پر جب مسلمان کو اللہ عز و جل اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور وہ اس کو اپنے قرب کے دروازے کی طرف بلا لیتا ہے تو وہ مسلمان دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالتا ہے، بس تمام جہتوں کو وہ سوائے جہت الہی کے بند پاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے نفس اور خواہش و اعضاء اور عادت اور اہل و عیال اور تمام چیزوں سے جن سے اس کا تعلق تھا خطاب کرتا ہے کہ میں نے رب تعالی کا نور قرب دیکھ لیا ہے، پس میں اس کی طرف جانے والا ہوں۔ وہ دنیا و ما فیہا اور تمام اسباب و شہوتوں کو رخصت کر دیتا ہے، وہ تمام مخلوق اور ہر ممکن و مصنوعی چیز کو رخصت دے دیتا ہے اور صانع کی طرف راستہ لے لیتا ہے، پس یقیناً حق عز و جل اس کی جورو بال بچوں اور اسباب کی نگہداشت فرماتا ہے اور ان کا متولی ہو جاتا ہے۔ بعض حال وہ ہیں جو دوری رکھنے والوں سے چھپائے جاتے ہیں، نہ کہ نزدیک ہونے والوں سے، دشمنوں سے چھپائے جاتے ہیں نہ کہ دوستوں سے، اکثر لوگوں سے مخفی رہتے ہیں نہ کہ نادر لوگوں سے۔ یہ قلب جب درست و صاف ہو جاتا ہے تو چھوں جانب سے حق عز و جل کی پکار و دعوت کو سنتا ہے، ہر نبی و رسول اور صدیق و ولی کی آواز دینے کو سنتا ہے، پس ایسی حالت میں یہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، قرب الہی اس کی زندگی بن جاتی ہے اور اس سے دوری موت ٹھہرتی ہے، خدا سے مناجات کرنے میں اس کی رضامندی ہوتی ہے، وہ اسی پر ہر چیز سے قناعت کر لیتا ہے، اسے دنیا کے چلے جانے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ وہ بھوک و پیاس اور ننگے ہونے کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اسے اپنی آبرو ریزی کی پرواہ ہوتی ہے۔ مرید کی رضا طاعات میں ہوتی ہے اور عارف کی رضا جو کہ مراد بن گیا ہے قرب الہی میں، جل جلالہ اسے بناوٹی زاہد یہ کمال تیری موجودہ حالت سے حاصل نہیں ہو سکتا، اے بناوٹی زاہد یہ کمال تیری موجودہ حالت سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ امر دن کے روزہ اور رات کے قیام کرنے اور موٹا سوٹا کھانے اور پہننے سے نفس و طبیعت و جہالت اور مخلوق پر نظر ہونے کے ساتھ تمام ہو سکتا ہے، اس سے تجھ کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔
تیرے اوپر افسوس ہے، تو اخلاص پیدا کر اور سب سے علیحدہ ہو جا، سچ بول، اس مقام پر پہنچ جائے گا اور مقرب الہی بن جائے گا۔ اپنی ہمت کو بلند کر، تو ترقی پا لے گا۔ احکام الہی کو مان لے، تجھے سلامتی مل جائے گی۔ قضاء و قدر سے موافقت کر، تجھے توفیق دے دی جائے گی۔ تو راضی برضا ہو جا، تجھ سے رضامندی کر لی جائے گی۔ شروع تو کر دے، اتمام پر حق عز و جل پہنچا دے گا۔ اے اللہ، دنیا و آخرت میں تو ہمارے امور کا متولی بن جا اور اپنی مخلوق میں سے کسی کے اور ہمارے نفسوں کی طرف ہمیں سپرد نہ کر، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، فلاں شخص کو سلا دے اور فلاں شخص کو بیدار کر دے۔ اس کے دو مطلب و شرح ہیں، ایک یہ کہ اے جبرائیل، فلاں محب کو عبادت کے لیے بیدار کر دے اور فلاں محبوب کو سلا دے۔ اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ میں اس کی آزمائش کروں اور اس کو اس کی جگہ پر اس وقت تک کھڑا رکھوں کہ اس کے وجود کے پتے میرے غیر کے ساتھ میں جھڑ جائیں۔ تو اس کو کھڑا رکھ تاکہ اس کے دعوے کی دلیل ظاہر ہو جائے اور اس کی حقیقی محبت ثابت ہو جائے۔ اور اے جبرائیل، تو فلاں کو سلا دے کیونکہ وہ محبوب ہے، اس نے دراز مدت تک مشقت اٹھائی ہے اور اس کے پاس کوئی چیز میرے سوا باقی نہیں رہی ہے۔ اس کی محبت میرے ساتھ متحد ہو چکی ہے اور اس کا دعویٰ و دلیل اور میرے عہد کا پورا کر دینا پایۂ ثبوت کو پہنچ لیا ہے۔ اب میری باری اور میرے عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ میرا مہمان ہے، اس سے خدمت نہ لی جائے اور اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ اس کو تو میری لطف کی گود میں سلا دے اور میرے فضل کے دسترخوان پر بٹھا دے اور اس کو میرے قرب سے مانوس کر دے اور اس کو میرے غیر سے غائب کر دے۔ اس کی دوستی صحیح ہو چکی ہے، پس جب دوستی صحیح ہوتی تکلیف میں ڈالنا زائل ہو گیا۔ دوسری شرح یہ ہے کہ اے جبرائیل، فلاں کو سلا دے کیونکہ میں اس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں، اور فلاں کو بیدار کر دے کیونکہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں۔ جب محب اپنے قلب کو ما سوا اللہ سے پاک کر لیتا ہے، اس میں غیر اللہ باقی نہیں رہتا ہے، اور وہ محبوب بن جاتا ہے۔ جب اس کی توحید اور اس کا توکل اور ایمان و ایقان اور معرفت پوری ہو جاتی ہے، اس وقت وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ شقاوت زائل ہو کر اس کے پاس راحت آ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص بعض بادشاہوں کو دوست رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں مسافت بعیدہ ہوتی ہے تو اس پر محبت غالب آ جاتی ہے اور اس کو سراسیمہ و حیران بنا کر اس بادشاہ کے شہر کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ دن کو رات سے ملاتا ہوا برابر چلتا ہے، مشقتیں اور خطرات جھیلتا رہتا ہے۔ اس کو کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بادشاہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور اس بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے۔ بس اس بادشاہ کے خدمتگار اس عاشق کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور مرحبا کہتے ہوئے اس کو حمام کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے میل کچیل دور کرتے ہیں اور اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ پس وہ اس سے انس پکڑتا، بات چیت کرتا ہے، اس کا حال دریافت کرتا ہے، بعدہ اپنی حسین سی حسین لونڈی سے اس کا نکاح کر دیتا ہے اور اس کو ملک سے جاگیر عطا فرماتا ہے اور وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔
پس آیا اس کے بعد کچھ خوف یا تکلیف باقی رہے گی یا وہ اپنے شہر کی طرف لوٹنے کی تمنا کرے گا؟ یہ جانے والا اس بادشاہ کی جدائی کیوں کر چاہے گا؟ وہ تو اس کے دربار کا مقرب اور صاحب مرتبت و معتمد بن چکا ہے۔ اسی طرح یہ قلب جب کہ حق عز و جل کی طرف پہنچ جاتا ہے تو وہ قرب الہی اور اس کی مناجات سے صاحب مرتبہ اور امن والا ہو جاتا ہے، پس اس کی طرف سے اس کے غیر کی طرف رجوع کرنے کی تمنا نہیں کرتا، اور اس مقام تک قلب کو پہنچنا فرائض کے ادا کرنے سے اور حرام اور شہوات سے صبر کرنے، مباح و حلال کے لینے سے ہوگا، نہ کہ خواہش و شہوت و وجود سے اور کامل تقوی اور پورے زہد سے ہوگا، اور یہ ما سوا اللہ کا چھوڑنا اور نفس و خواہش اور شیطان کی مخالفت کرنا اور قلب کا فی الجملہ مخلوق سے پاک کر لینا اور اچھائی و برائی اور عطا و منع اور پتھر اور ڈھیلے کا اس کے نزدیک برابر ہونا ہے۔ ابتدائے زہد و ورع کی خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، اور اس کی انتہا اس کی نظر میں پتھر اور ڈھیلے کا برابر ہو جانا ہے۔ جس کا قلب صحیح ہو جاتا ہے اور جو اپنے رب عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک پتھر اور ڈھیلا اور تعریف و برائی، بیماری و عافیت، امیری و فقیری اور دنیا کی توجہ اور اعراض سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جس کی حالت درست ہو جاتی ہے اس کا نفس و خواہش مر جاتی ہے اور اس کی طبیعت کی آگ بجھ جاتی ہے اور اس کا شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے قلب میں دنیا اور سب دنیا والے حقیر ہو جاتے ہیں۔ آخرت اور اہل آخرت اس کے نزدیک باعظمت بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ان دونوں سے اعراض کر لیتا ہے اور اپنے مولا عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے قلب کے لیے خلق کے درمیان میں راستہ ہو جاتا ہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے حق عز و جل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ مخلوق اس کے دائیں بائیں اس کے واسطے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور کنارہ ہو کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی آنکھ کی سچائی اور اس کے باطن کی ہیبت سے بھاگتے ہیں۔ جس کی ایسی حالت درست ہو جاتی ہے اس کو کوئی لوٹانے والا اللہ کے دروازے سے لوٹا نہیں سکتا اور نہ کوئی روکنے والا اس کو روک سکتا ہے اور نہ اس کا جھنڈا پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے لشکر کو شکست دی جاتی ہے اور نہ اس کے طلب کو سکون ہوتا ہے اور نہ اس کی توحید کی تلوار کند ہوتی ہے اور نہ اس کے اخلاص کے قدم تھکتے ہیں اور نہ اس کے کسی امر میں تنگی ہوتی ہے اور نہ اس کے روبرو کوئی دروازہ اور قفل قائم رہ سکتا ہے اور دروازہ اور قفل سب اڑ جاتے ہیں اور تمام جہتیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے روبرو کوئی چیز بھی نہیں ٹھہرتی یہاں تک کہ اس کے روبرو قرب الہی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پس لطف الہی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کو اپنی گود میں سلا لیتا ہے اور اپنے خوان فضل سے اس کو کھانا کھلاتا اور شراب ان سے اس کو سیراب کرتا ہے۔ اس وقت میں یہ وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو کہ نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزریں۔ اس بندہ کا مخلوق کی طرف لوٹنا ان کی ہدایت، ان کی بادشاہت اور نعمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بندے کی جو کہ اللہ کی طرف پہنچ چکا ہے اور اس کو اور اس کے ماں سوا کو دیکھ چکا ہے، بادشاہت خلق کی ہدایت میں مشغول ہونا ہے۔ وہ مخلوق کے لیے ایک اعلی کار اور نہایت باخبر سفیر، دروازہ الہی کی طرف رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے۔ بس اسی حالت میں وہ ملکوت عالم عظیم کے نام سے بڑا باعظمت پکارا جاتا ہے،
تمام مخلوق اس کے قلب کے قدموں کے ماتحت ہو جاتی ہے اور اس کے سایہ سے سایہ لینے لگتے ہیں۔ اے نالائق واعظ، تو بکواس نہ کر، تو ایسی چیز کا مدعی ہے جو تجھے حاصل نہیں ہے اور نہ وہ تیرے پاس ہے۔ تیرے اوپر تو تیرا نفس غالب ہے اور خلق و دنیا تیرے قلب میں گھسے ہوئے ہیں، وہ دونوں تیرے دل میں معاذ اللہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو تو اولیاء اللہ کی حد اور ان کی شمار سے خارج ہے۔ اگر اس چیز کی طرف جس کا میں نے اشارہ کیا تیرا پہنچنے کا ارادہ ہے، پس تو تمام چیزوں سے اپنے قلب کو پاک کرنے میں مشغول ہو جا اور امر کو بجا لا اور نواہی سے بچ اور قضاء و قدر پر صبر کر اور دنیا کو اپنے قلب سے نکال دے۔ اس کے بعد میرے پاس آ تاکہ میں تجھ سے بات چیت کروں اور اس سے پرے کی باتیں تجھے بتاؤں۔ اگر تو یہ کام کر لے گا اس وقت تجھے تیرا مقصود حاصل ہو جائے گا، اس سے پہلے تیرا کلام کرنا ہذیان و بکواس ہے۔ تجھ پر افسوس اگر تیرے پاس ایک لقمہ نہ پہنچے یا تیرے پاس سے ایک دانہ جاتا رہے یا تیری آبرو میں کچھ بٹا لگے تو تیرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تو اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے لگتا ہے اور تیرا غصہ بیوی اور بچوں کی مار دھاڑ میں اتر آتا ہے اور تو اپنے دین و نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ اگر تو عاقل و ہوشیار صاحب مراقبہ ہوتا تو تجھے خدا کے روبرو گونگا بن جانا چاہیے تھا اور تو اس کے تمام فعلوں کو اپنے حق میں نعمت سمجھتا اور باعث شفقت جانتا۔ جب تو قضاء و قدر کے ساتھ موافقت کرتا اور جھگڑا نہ کرتا، نہ شکرا نہ بنتا، راضی برضا ہو جاتا اور غصہ نہ کرتا، سکوت کرتا اور دل میں شک نہ لاتا، تیرے لیے کہا جاتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے جلد باز صبر کر، تجھے خوشگوار نعمت ملے گی، تو نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر تو اس کو پہچان لیتا تو تو اس کی شکایت اس کے غیر سے نہ کرتا، اگر تو اس کو پہچان لیتا تو تو اس کے روبرو بے زبان بن جاتا اور اس سے کچھ طلب نہ کرتا اور اپنی دعا میں اس کے روبرو نہ گڑ گڑاتا، بلکہ تو اس کی موافقت کرتا اور اس کے ساتھ صبر کرتا۔ تو عاقل بن جب تک کہ تو تزکیہ نفس کا محتاج ہے، اس کا ہر فعل سراپا مصلحت ہے، وہ تجھے آزماتا ہے تاکہ وہ تیرے کرتوت دیکھے، وہ تجھے جانچ رہا ہے کہ آیا تو اس کے وعدے پر بھروسہ کرنے والا ہے یا نہیں، آیا تو اس بات کا جاننے والا ہے یا نہیں کہ وہ تیرے حال سے دانا اور تیری طرف دیکھنے والا ہے، آیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ بتحقیق جب مزدور شاہی محل میں کام کر رہا ہو اور مزدوری طلب کرے تو یہ اس کی جہالت اور حرص سمجھی جاتی ہے اور وہ فوراً اس محل سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جگہ تقاضا کی محتاج تھی؟ جبکہ مومن کے دل میں حرص و طمع اور مخلوق سے خوف و رجا ہو تو اس کا ایمان درجہ کمال پر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات فکر دائمی اور اصول و فروع میں کامل غور و خوض کرنے اور انبیاء و رسل اور اولیاء اللہ کے حالات میں توجہ سے حاصل ہوا کرتی ہے، اور اس غور کرنے سے کہ خدا نے ان دشمنوں کے ہاتھوں سے کیسے بچایا اور ان پر ان کی کیسے مدد کی فرمائی اور ان کے لیے ان کے تمام امور میں کیسے کشادگی اور وسعت عطا فرمائی، صحیح غور و فکر سے توکل درست ہوتا ہے اور دنیا قلب سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ جن و انسان اور فرشتوں اور تمام مخلوق کو بھلا دیا کرتا ہے اور صرف خدا کی یاد میں شاغل و ذاکر رہتا ہے۔ ایسے قلب والے کی گویا ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی پیدا ہی نہیں
نہیں کیا گیا ہے، گویا وہی صرف مامور بے ہے اور وہی منہی ان، نہ کہ دوسرے مخلوق اسی پر انعام کیا گیا ہے اور نہ اوروں پر، گویا تمام تکلیفوں کا بوجھ اسی کے باطن و قلب کی گردن پر ہے۔ وہ تمام تکالیف کے پہاڑوں کو باوجود مختلف الاجناس ہونے کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تکلیف دینے والے کی طرف کے پیغام ہیں، پس یہ ان تمام تکالیف کو اپنی بندگی اور فرما برداری ثابت کرانے کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ یہ خلق کا حامل بن جاتا ہے اور خلق اس کا حامل ہو جاتا ہے، یہ مخلوق کا طبیب ہو جاتا ہے اور رب عز و جل اس کا طبیب ہوتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے حق عز و جل کی طرف پہنچانے کا دروازہ اور مخلوق و خالق کے درمیان کا سفیر ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے مثل آفتاب کے ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی راہ روی میں خدا تک پہنچنے میں روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ مخلوق کا کھانا پینا بن جاتا ہے، ان سے کسی وقت غائب نہیں ہوتا، اس کی ساری فکر مخلوق کی مصلحتوں کے لیے ہوتی ہے اور اپنے نفس کو قطعاً بھلا دیتا ہے۔ یہ اسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے واسطے نفس و طبیعت و خواہش کچھ ہے ہی نہیں، یہ اپنے کھانے پینے اور لباس سب کو بھول جاتا ہے، یہ اپنے نفس کو بھلا کر صرف خدا کا یاد کرنے والا رہ جاتا ہے، قلباً اپنے نفس اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہو کر صرف اپنے رب عز و جل کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ مخلوق کی منفعت طلب کرے گا اپنے نفس کو قضا و قدر الہی کے ہاتھوں میں حوالے کر دے گا اور اپنے آپے سے بالکل جدا و کنارہ ہو جائے گا۔ جو مخلوق کو خدا کے دروازے کی طرف کھینچنا چاہے اس میں یہ تمام صفتیں ہونا لازمی ہیں۔ تو بلحوث ہے، تو اللہ عز و جل اور اس کے تمام رسولوں اور اولیاء اور اس کے مخصوص بندوں سے جاہل ہے، تو دعوے تو زہد کا کرتا ہے اور تو سراپا رغبت بنا ہوا ہے، تیرا زہد اپاہج ہے جس کے پیر نہیں ہیں، تیری تمام تر رغبت دنیا و مخلوق میں ہے نہ کہ رب تعالی کی طرف۔ تو میرے روبرو حسن زن اور حسن زن کے قدم سے کھڑا ہونا لازم پکڑ تاکہ میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تجھ کو اس کا راستہ بتا دوں۔ تو اپنے بدن سے غرور و تکبر کے لباس کو اتار دے اور تواضع و انکسار کا لباس پہن لے، تو پست ہو جا تاکہ تو عزت پائے اور تواضع کر تاکہ تو بلند کیا جائے۔ تمام وہ چیزیں جس میں کہ تو مبتلا ہے اور جس حالت پر کہ تو ہے، تمام کی تمام ہوسیں ہیں کہ حق تعالی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ کام صرف بدنی عملوں سے حاصل نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ پہلے قلبی عمل ہوں بعدہ بدنی عمل۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، زہد اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، اخلاص اس جگہ ہے، اور سینہ کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ جو کوئی شخص فلاح و نجات چاہے وہ ایسے مشائخ کرام کے قدموں کی خاک بن جائے جن مشائخوں کی یہ حالت ہو کہ وہ دنیا و مخلوق کے چھوڑنے والے ہوں اور ان دونوں کے رخصت کر دینے والے، زیر عرش سے لے کر فرش تک کے رخصت کر دینے والے ہوں۔ تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو اور ایسا رخصت کیا ہو کہ یہ اس کی طرف کبھی لوٹیں گے ہی نہیں، تمام مخلوق کو رخصت کر دیا ہو اور ان کے نفس بھی انہی میں شامل ہیں، ان کا تمام تر وجود ہر حالت میں خدا ہی کے ساتھ ہو۔ جو کوئی اللہ کی محبت اپنے وجود نفس کے ساتھ طلب کرے پس وہ سراسر ہوس و ہذیان میں ہے۔ اکثر زاہد و عابد بننے والوں میں سے خلق کے بندہ اور اس کے شریک خدا سمجھنے والے ہیں۔ تم سببوں پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ان کو شریک خدا بناؤ اور نہ تم ان پر اعتماد کرو،
پس وہ حق تعالی جو کہ مسبب الاسباب اور تمام سببوں کا پیدا کرنے والا، ان میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا ہے، تم پر غضب کرے گا۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی تابع داری کرنے والے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ تلوار اپنی طبیعت سے کسی چیز کو نہیں کاٹتی ہے بلکہ حق تعالی بذریعہ تلوار کے کاٹتا ہے، اور آگ اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں جلاتی ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی اس کے ذریعے سے جلانے والا ہے۔ اور بتحقیق کھانا اپنی طبیعت سے کسی کو سیر نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی اس کے ذریعے سے پیٹ بھر دیتا ہے، اور بتحقیق پانی اپنی طبیعت سے کسی کو سیراب نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی پانی سے سیراب کرنے والا ہے، اور ایسے ہی تمام سبب کسی جنس ہی کے کیوں نہ ہوں اللہ عز و جل ہی ان میں اور ان کے ساتھ تصرف کرنے والا ہے، اور سبب اس کے حضور میں ایک آلہ و ذریعہ ہیں جن کے ساتھ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً وہی ہر کام کا کرنے والا ہے۔ تو پھر کیوں تم اپنے تمام امور میں اس کی طرف رجوع نہیں لاتے اور اپنی ضروریات اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اور اپنی تمام حالتوں میں تم اسی کی توحید کو لازم کیوں نہیں پکڑتے؟ اسے فرد و یکتا سمجھو، اس کا معاملہ ظاہر ہے، کسی عاقل پر بھی مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ غلام لاٹھی سے مارا جاتا ہے اور آزاد شخص کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تم اس کی اطاعت کرو، پس وہ بے شک اپنے متی کو عزت دیتا ہے، تم اس کی نافرمانی نہ کرو، پس بتحقیق وہ نافرمان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ مدد کرنا اور محروم و رسوا کرنا اسی کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے مدد فرما کر عزت دے دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے محروم رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم کی وجہ سے عزت دے دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے جہالت سے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے قرب سے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دور رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے۔